على سيد الأنبياء والمرسلين فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام ساتھی دل کی گہرائیوں سے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، یہ دن حج کے دن ہیں اور گزشتہ 2-3 جمعوں کے موقعوں پر حج کے بارے میں ہی ہم نے گفتگو کی ہے۔ آج حج اور قربانی کے متعلق ہی چند باتیں عرض کروں گا۔ حج مسلمانوں کی ایک اجتماعی بین الاقوامی اور ایک ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت کا کوئی جوڑ نہیں کسی دوسری عبادت کے ساتھ، یا یوں کہو کہ اس عبادت کا کوئی ثانی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے۔ حج مسلمانوں کے پاس ایک ایسی اجتماعی عبادت ہے کہ اس جیسے عمل کی دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں دی جا سکتی دوسری، اور حج والا عمل ہی اسلام کی صداقت کے لیے کافی ہے۔ لیکن ان لوگوں کے لیے جن کی عقل موجود ہے، جو عقل کے اندھے ہو چکے ہیں، ان کے لیے کوئی دلیل کافی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی عقل مند انسان سوچے کہ یہ حج والا عمل ایسا عمل ہے کہ جس عمل کی دنیا کے اندر عقلی لحاظ سے کوئی توجیہ پیش نہیں کی جا سکتی، کہ انسانی بس میں نہیں ہے انسانوں کو یوں اکٹھے کرنا، اور یوں جو حج والے عمل ہیں اس کے متبادل دنیا میں اگر کوئی کر سکتا ہو تو ضرور کرے۔ لیکن
حج کے موقع پر دنیا کا وہاں کھچا کھچ آنا، پوری دنیا کے علاقوں سے، مختلف علاقوں، مختلف نسلوں، مختلف زبانوں اور مختلف طبقوں کا وہاں آنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور پھر حج عبادت بھی ایسی ہے کہ یہ صرف انسان اللہ کی محبت میں کر سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ایسا عمل کرنا مشکل نہیں، ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ لاکھوں انسان بڑے بڑے منصبوں والے، اپنے علاقوں میں بڑے بڑے روب اور دبدبے رکھنے والے، اپنے اپنے علاقوں کے بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے افسر، دولت مند، تاجر، صلحاء، علماء، کون سا طبقہ ہے جو وہاں موجود نہیں ہوتا؟ اور وہاں اجنبی بن کے اپنے علاقے عہدے منصب چھوڑ کے دو چادروں میں ملبوس ہو کر سلا ہوا کپڑا بھی اتار دیتے ہیں، اپنی وردیاں، اپنے سوٹ، اپنی نشانیاں، اپنے نمود، اپنے نمائش کی کوئی چیز اپنے بدن پہ بھی نہیں رکھتے، سمپل سادہ دو چادروں میں ملبوس ہو جاتے ہیں اور اللہ کے حضور حاضری دیتے ہیں، اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ صدائیں جب گونجتی ہیں اور یہ احرام باندھنے والا کوئی ٹھاٹ باٹ کا لباس تو دور کی بات ہے، ان دو چادروں کے علاوہ کوئی تیسرا کپڑا بھی نہیں لیتا، اپنے سر کی پگڑیاں، اپنے سر کی ٹوپیاں، اپنے سر کے تاج بھی اتار دیتے ہیں۔ باقاعدہ جوتا جو پہننے کے لیے بنایا جاتا ہے وہ بھی نہیں پہنا جاتا، مخصوص جوتی جس کی اجازت ہے وہ بھی مخصوص ہے، وہ عام حالت والی جوتی نہیں ہے۔ اور یوں دیوانگی سے اللہ کی محبت میں ڈوب کے جب یہ کالے گورے چھوٹے بڑے امیر غریب وزیر جگیردار تاجر کہتے ہیں اللہم لبیک، اے اللہ ہم آگے ہیں، حاضر ہو گئے ہیں، سب کچھ چھوڑ آئے ہیں، سب کچھ چھوڑ آئے ہیں، اور کیسی حاضری دے رہے ہیں اللہ کے حضور۔ احرام جو باندھتے ہیں، علماء نے لکھا ہے احرام کو احرام اس لیے کہتے ہیں کہ احرام باندھنے کے بعد بندہ اپنے اوپر بے شمار ایسی چیزیں جو عام حالت میں حلال تھیں ان کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ بال نہیں کاٹ سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، بیوی کو نہیں مل سکتا، وہاں پر چیونٹی تک کو نہیں مار سکتا، شکار نہیں کر سکتا۔ اور پھر حج والے جو اعمال ہیں وہ سارے عمل ہی اللہ کی محبت میں غرق ہونے والے ہیں، ڈوبنے والے ہیں۔ میدان عرفات میں جمع ہونا انسانوں کا، مینا میں، مزدلفہ میں، اور پھر بالخصوص حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت والے عمل، حضرت ہاجرہ والی سنت والے عمل،
یہاں پر اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام نے شیطانوں کو کنکریاں ماری، وہاں جمرات کے وہ جو نشان ہیں ان پہ کنکریاں مارنا، اسی مخصوص انداز میں جس طرح حضرت حاجرہ نے صفا مروہ کے چکر کاٹے تھے، وہاں اسی انداز میں چکر کاٹنا، یہ ساری اللہ کی محبت کی علامتی عبادتیں ہیں۔ اور اس میں کئی پہلو ہیں سبق کے۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو اللہ کی محبت میں ڈوب کر اللہ کے حکم سے اثر نو تعمیر کیا تھا، پھر اللہ سے دعائیں مانگی تھی۔ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ دیکھو اللہ کتنا قدردان ہے، اللہ نیکیوں کا اور اپنی محبت میں کیے کاموں کا کتنا صلہ دینے والا ہے، کتنا قدردان ہے کہ اللہ دنیا کی نیکیوں کا اصل بدلہ تو قیامت کے دن دے گا، لیکن ان نیکیوں کے بدلوں میں کبھی کبھی تھوڑا سا بدلہ اللہ دنیا میں بھی دے دیتا ہے۔ اب تھوڑے سے بدلے کا اندازہ کیجئے کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے اللہ کے لیے، اللہ کے نبی تھے نا، اللہ کے لیے ہی انہوں نے آغاز میں اپنے باپ سے سمجھو کہ ضد ڈال لی تھی کہ ابا بتوں کو پوجنے والا، بت بنانے والا تھا، تو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو کہتے کہ نہیں یہ غلط بات ہے۔ باپ نے گھر سے نکال دیا تھا، باپ مخالف، خاندان مخالف، برادری، کنبہ، قبیلہ، علاقہ، ملک، چھوٹے بڑے سارے مخالف۔ انہوں نے کہا کر لو مخالفتیں، لیکن میں اپنے اللہ کو جس کو پہچان چکا ہوں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ سب نے ایکا کر کے آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا، انہوں نے کہا کر لو، یہ تو ایک بار زندگی اللہ نے دی ہے، اور اس اللہ کے نام پر اگر جلا دو گے، مار دو گے تو کوئی بات نہیں ہے۔ جلائی گئی آگ، ڈالا گیا آگ میں، لیکن اللہ نیکیوں کی قدر کرنے والا، طاقتوں والا ہے، عظمتوں والا ہے۔ جب تک کسی کو زندہ رکھنا ہوتا ہے، ساری دنیا مل کے اس کو مارنا چاہے تو مار سکتی نہیں ہے، اور جب وہ اللہ کسی کو موت کی آغوش میں اتارنا چاہے، ساری دنیا الٹی لٹک جائے تو بچا نہیں سکتی۔ بڑھاپے کے عالم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے پھول سا فرما بردار پیارا بیٹا عطا کیا حضرت حاجرہ کے بطن سے، تو اللہ نے پھر آزمایا کہ میرے نبی اس بیٹے اور اس اپنی بیوی کو لو، فلاں جگہ پہ چھوڑاؤ، یہ مکے کے علاقے میں چھوڑو اور خود واپس چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ بحث نہیں کی، شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی، سوال جواب نہیں کیے، منہ نہیں بنایا، پریشانی کا اظہار نہیں کیا کہ یہ کیا بات ہوئی۔ جب ہم ہیں ہی اللہ کے، ہمارا بدن اللہ کا، ہماری سانسیں اللہ کی، ہماری اولاد اللہ کی، ہمارا مال اللہ کا، ہمارے قبیلے، سب کچھ جو کچھ ہے سب کچھ اللہ کا ہے، تو جب اللہ کا ہے سب کچھ، تو سب کچھ اللہ کے لیے دینے میں ہچکچاہٹ کس بات کی؟ سب کچھ اللہ کے لیے لگانے میں شرم کس بات کی ہے؟ دیر کس بات کی ہے؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو وہاں چھوڑا، اور اللہ کا حکم تھا کہ چھوڑ کے چلے جائیے۔ تھوڑا سی کو جو چیزیں تھیں، کوئی گیہوں، شاید کو پانی کا تھوڑا بہت ذخیرہ جو موجود تھا وہ دے کے چھوڑ کے جب جانے لگے تھے، تو تب بھی حضرت ہاجرہ سوال ہی کرتی رہ گئیں کہ یہاں چھوڑ کے، نہ کوئی مکان، نہ کوئی یہاں قریب آبادی، نہ کوئی باغات، کوئی ہوتا ہے نا پھل کے درخت ہی ہوں، کوئی آسرا سہارا ہو کہ پیاس لگے گی یہ چشمے سے پانی مل جائے گا، پیاس لگے گی قریب یہاں سے پانی مل جائے گا، کنواں موجود ہے، یہاں نہیں، کوئی 2-4 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، نہیں کہیں بھی نہیں ہے۔ تو اس علاقے میں یہاں پر چھوڑ کے اللہ کے نبی جانے لگے ہیں، تو حضرت ہاجرہ آواز دیتی ہیں، اے میرے سرتاج بتا تو جاؤ کیا ماجرا ہے، یہاں یوں ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی کیا بتاتے، صرف ایک ہی اشارہ کیا کہ اللہ دی یہ بندیے، یہ والا جو میں کام کر رہا ہوں مجھے بھی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ والا جو کام کر رہا ہوں یہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں۔ کس کے حکم سے کر رہا ہوں؟ تو حضرت ہاجرہ ساری باتیں ہی سمجھ گئیں کہ اگر آپ اللہ کے حکم سے یہ کر رہے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں، ہمارا حامی و ناصر بھی اللہ ہے، ہمارا دستگیر بھی اللہ ہے، ہمارا حافظ بھی اللہ ہے، رزق بھی وہی اللہ دے گا۔ اندازہ کیجئے ایک عورت، ساتھ صرف ایک بچے کا، بیابان علاقہ، آج کی کسی عورت سے یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ عورت اتنا صبر کرے گی؟ ایک ٹائم کا کھانا نہ ملے، عید پہ کپڑے نہ ملے تو کیا حال کرتی ہیں عورتیں؟ کوئی سوال نہیں کیا کہ ہمارے کپڑوں کا کیا بنے گا، ہمارے پانی کا کیا بنے گا، ہمارے کھانے کا کیا بنے گا، آپ کو کوئی احساس نہیں ہے؟ کہا اللہ کی سپرد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کو اللہ کی سپرد کر دیا، انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے آپ اللہ کا حکم پورا کیجیے۔ لیکن اللہ کتنا قدردان ہے، اللہ کوئی ضائع کر دیتا ہے نیکی کو؟ ذرہ بر نیکی کو ضائع نہیں کرتا اللہ، پہاڑوں جتنی نیکی کو کس طرح ضائع کر دے گا؟ جو ذرے برابر نیکی کو ضائع نہیں کرتا وہ بڑی نیکی کو کیسے ضائع کرے گا؟ کبھی نہیں کرتا۔ وہ آزماتا ضرور ہے، دیکھتا ضرور ہے، جانچتا اور پرکھتا ضرور ہے کہ اے بندہ کس حد تک میرے نال پیار کرتا ہے، یہ بندہ کس حد تک میرے لیے جان دے سکتا ہے، مال دے سکتا ہے، قربانی دے سکتا ہے، کتنی محبت ہے، اس کو جانچ کر ظاہر ضرور کرتا ہے اپنی مخلوق پر۔ آئی آزمائش، پیاس نے ستایا، اپنی پیاس کی فکر نہیں تھی، برداشت کر لی، پیاس تڑپا رہی تھی، پریشان کر رہی تھی، برداشت کر رہی تھی، لیکن بچے کو پیاس سے بلکتا، روتا، تڑپتا دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ بچے کے لیے کیا کروں؟ کبھی دوڑ کے صفا پہاڑی پہ چڑھتی ہیں، کبھی مروہ کی طرف جاتی ہیں، کبھی تیز چلتی ہیں، کبھی آہستہ چل کے پیچھے بچے کی طرف دیکھتی ہیں۔ اللہ کی عظمت پہ قربان جاؤں،
ایک عورت ہو کر اتنی ثابت قدم تھیں کہ نہ شکوہ اپنے میاں سے کیا، اپنے خاوند سے، کہ جب مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو کوئی احساس نہیں، کوئی احساس نہیں، کوئی اعتراض نہیں کیا کہ کیا بات ہے کہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے یہاں چھوڑ کے، کس طرح کا اللہ ہے تمہارا کہ جو تمہیں کہہ رہا ہے یہاں چھوڑ جاؤ اور چلے جاؤ، پرواہی نہیں ہے، کس طرح کے خاوند ہو؟ کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا۔ یہاں پر تو بیویوں کو سوٹ 20 سوٹ الماریوں میں بھرے ہوتے ہیں، کسی شادی پہ نیا سوٹ نہ ملے، کہیں جانا ہو نیا سوٹ نہ ملے، اور کہیں عید پہ نیا سوٹ نہ ملے، جھگڑا ڈال لیتی ہیں۔ یہ ناشکری عورتیں ہیں۔ اللہ سے دعا کرو کہ عورتیں شکر گزار ہو جائیں، قناعت پسند ہو جائیں، دلوں میں اللہ کی یاد رکھنے والی عورتیں پیدا ہو جائیں، حضرت ہاجرہ جیسی عورتیں بن جائیں آج کی عورتیں بھی۔ خاوند سے بھی کوئی شکوہ نہیں کیا، ٹھیک ہے اشارہ کیا جب اللہ کی طرف تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ یوں ہی چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اب اللہ پر بھی کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی رونا دھونا نہیں، کوئی سر پیٹنا نہیں، کوئی نوح ہے، کوئی بین نہیں ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے تکلیف ہے، خود بھی پیاس نے ستایا اور بچہ تڑپتا دیکھ کے بھی حوصلہ نہیں ہو رہا، دوڑیں لگا رہی ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ شاید غافل ہے، اللہ کبھی بھی کسی موڑ پہ بھی پل بھر بھی کبھی غافل نہیں ہوا۔ اللہ کہتے ہی اسے ہیں جو غافل ہوتے ہی نہیں ہے، کسی مسئلے میں غافل نہیں ہوتا، کسی دور میں غافل نہیں ہوتا۔ یہ جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ غافل ہے؟ اللہ نہیں غافل ہوتا۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ملک میں آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ غافل ہے؟ کوئی ڈکیٹیاں کر رہا ہے، کوئی چوریاں کر رہا ہے، کسی نے ادم مچایا ہے، کوئی لوٹ مار کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ غافل ہے۔ اللہ غافل نہیں ہے، سب کچھ پتہ ہے، اللہ کو دیکھ رہا ہے اللہ، اور اپنے وقت پہ اللہ فیصلے کرتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ کو بھی اللہ دیکھ رہے ہیں، حضرت اسماعیل کو روتا بلکتا بھی دیکھ رہے ہیں، حضرت ہاجرہ کو دوڑے لگاتا بھی دیکھ رہے ہیں۔ آج حاجی جا کے لگاتے ہیں نا، پہلے ٹریننگ کرواتے ہیں کہ یوں چلنا ہے، یہاں سے تیز چلنا ہے، یہاں سے آہستہ چلنا ہے، صفا مروہ کے یوں چکر کاٹنے ہیں۔ کس کی سنت ہے وہ؟ حضرت ہاجرہ کی۔ کس کی سنت ہے؟ حضرت ہاجرہ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ قدموں کی جگہ کو وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، نماز کی جگہ، سجدہ کی جگہ بنا دیا ہمیشہ کے لیے۔ اللہ بڑا قدردان ہے۔ جب دیکھا بس ہو گئی ہے، جو ظاہری کوئی امید کی کرن تھی دوڑیں لگا لی ہیں، دیکھ لی ہے، تھک گئی ہیں حضرت ہاجرہ، نہ شکری نہیں بنی، شکوہ زبان پہ نہیں آیا، دل میں یہی ہے کہ اللہ جیسے تو راضی ہے ٹھیک ہے، شاید تجھے یہ منظور ہے کہ یہ یوں ہی بچہ یہ بلکتا تڑپتا تجھے پیارا ہو جائے، تو اگر تجھے یوں منظور ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بیٹا پتہ کب ملا تھا؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 85 سال کی تھی، اس وقت بڑھاپے میں ملا تھا۔ جب اخیر ہو گئی تو وہ علاقہ، جس علاقے میں کوئی کنواں نظر نہیں آتا، جس علاقے میں اس دور میں کوئی چشمہ نظر نہیں آتا، اور جس علاقے سے کوئی نیچے سے پانی نکالنے کے لیے اگر پانی کی کوئی امید ہی نہیں تھی، اگر کوئی ہوتی تو وہاں کوئی آ کے ڈیرا ڈال لیتا، کوئی پڑاؤ ڈال لیتا، وہاں امید ہی نہیں تھی یہاں سے پانی نیچے نکلنے کی، کیونکہ جن علاقوں میں نیچے پانی نکلتا تھا لوگ وہاں پڑاؤ ڈال لیتے تھے، پھر وہاں کوئی کنویں نکال لیتے تھے۔ آج تک بھی وہاں پر میٹھے پانی کا نکلنا بڑا مشکل ہے، آج کے دور میں بھی
میں قربان جاؤں اللہ تیری عظمتوں پر، تجھے کوئی نہ مانے تو نہ مانے، لیکن دلیلیں تو تیری بڑی بڑی ہیں، نظر تو ہر جگہ پہ آتا ہے۔ دیکھو ایک ایڑی سے، ننھے چھوٹے بچے کے پاؤں کی ایڑی سے میرے اللہ نے پانی کا ایسا چشمہ جاری کر دیا کہ پوری دنیا کے چشموں کے، موٹروں کے، فلٹر پلانٹوں کے پانی ایک طرف اور زمزم کا پانی ایک طرف، ہے کوئی مقابلہ؟ کیوں جی؟ زمزم کے پانی کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور آج دنیا کے تحقیق کرنے والے سائنسدان تحقیق کر کے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں زمزم جیسا پانی کوئی نہیں۔ اللہ قدردان ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے، رو رہے تھے، تو ان کے پاؤں، جب بچہ مارتا ہے نا، پاؤں مارتا ہے، تو پاؤں کی ایڑی سے یہ زمزم کا چشمہ جاری ہوا تھا۔ اور کیسا چشمہ ہے؟ اس وقت سے لے کے آج تک دنیا اس خوبصورت میٹھے پیارے پانی سے سیراب ہو رہی ہے۔ لوگ نہا رہے ہیں، لوگ پی رہے ہیں، لوگ وضو کر رہے ہیں، لوگ لے کے جا رہے ہیں اپنے کفنوں کو، اس پانی سے دھو دھو کے لے کے دنیا بھر میں لوگ لے کے جاتے ہیں۔ اور چشمہ کون سا، یاد کون سی دلاتا ہے کہ جو اللہ کے لیے پیاسا تڑپتا ہے، میرا اللہ اس عمل کو اور اس کی یاد کو ہمیشہ کے لیے زندہ اور تبندہ کر دیتا ہے۔ تو میں بات کا آغاز میں نے کیا تھا کہ قربانی اور حج، یہ عبادتیں اللہ کی محبت کی یاد دلاتی ہیں۔ یہ اس بات کا پیغام ہے کہ ہم اللہ کے ہیں، ہمارا سب کچھ اللہ کا ہے، اور ہم خود اور ہماری ہر چیز اللہ کے لیے۔ ہم جب قربان کریں تو ہمیں حیل و حجت سے کام نہیں لینا چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے، ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ میرا اللہ پھر قدردانی کر دیتا، میرا اللہ پھر جو اللہ کے لیے نیکی کرتا ہے، اللہ کے لیے جو عمل کرتا ہے، اللہ کے لیے جو قربانی کرتا ہے، اور اللہ کے لیے جو کوئی تکلیف اٹھاتا ہے، میرا اللہ اس کا پورا بھرم رکھتے ہیں، میرا اللہ اس کی پھر پوری قیمت ادا کرتا ہے۔ انشاءاللہ قربانی کے موضوع پر انشاءاللہ اگلے جمعے بات کریں گے۔ جو باتیں میں نے کی ہیں اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔